السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم کربلا کے شیر خوار حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ کے خدمت میں پیش کریں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام عرش مقام خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا حسین، اونو محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہو گئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل رحم حالت ہے، اب دیکھی نہیں جاتی، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ، آپ کے قدموں کے خاک پر صدقے کہ آپ نے عورت ہو کر جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ تمام مصائب کا مقابلہ کیا، اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت تک جس غم گساری و فداکاری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ شہربانوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے حسین رضی اللہ عنہ، مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک اور اونو محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک خاموش رہی ہوں، اور اب تک نہ کوئی شکایت کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نا، میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا، ممتا کی ماری ہوں، اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی اور بے کسی دکھاؤ، اور کہو کہ ظالموں، اگر قصور ہے تو ہمارا ہے، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں، اور یہ کسی کی بیعت تو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیر خوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے کہ اگر عمرو بن سعد نہیں تو نہ صحیح اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، شہربانو، تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ جن ظالموں کو اونو محمد پر رحم نہیں آیا، جن کو عباس و قاسم پر ترس نہ آیا، جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر، کتنا قیامت خیز تھا وہ سما، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال نے شہربانوں کی گود سے اپنے شیر خوار بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ بی بی شہربانو نے اپنے لختے جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے لال، اللہ کے حوالے۔ شہربانو نے پھر عرض کیا، یا حسین، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھول کملا نہ جائے، اس کو دامن سے چھپا کر سینے سے لگا لو۔ عمرو بن سعد سے کہنا، یہ بچہ تمہارے اس نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو اس کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ شہزادہ دو عالم نے علی اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا، سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہربانو نے سیدہ زینب سے کہا، بہن دعا کیجئے کہ عمرو بن سعد کو میرے لال کی بے کسی و معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمرو بن سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھ ہی اسے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی گھبرا گیا ہے اور صلح کے لیے قرآن اٹھا لیا ہے، اور دیکھو، اگر حسین یزید کی بیعت پر صلح کرے تو اس کا خیر مقدم کرنا، اور اگر یزید کی بیعت
کیے بغیر صلح کرنی چاہے تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا اور تیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ عمرو بن سعد نے امام علی مقام کو کھڑے دیکھا تو کہا حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اگر میں نے خدا نہ ہوتا تو انو محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی جانثاری سے قبل آتا، اور اگر میں نے خدا نہ ہوتا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اور بھی کئی دن تک پانی نہ ملے اور تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں، اور اگر کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں تو حسین پھر بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ میں اپنے دامن میں جس ننھے سے بچے کو لے کر آیا ہوں اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمرو بن سعد دیکھ، اہل بیت کے اس ننھے بچے کو دیکھ، کربلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھ، شہربانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جس کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے۔ یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے، شیر خوار ہے، اور ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کے اطاعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی کی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں، اور اس لیے مجھے نہیں، میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں، تو صرف 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے، شہربانوں کے اس ننھے بچے کو پانی کی 2 بوند دے دے۔ نہیں نہیں، میرے اصغر کو نہیں، شہربانوں کے بچے کو نہیں، اپنے نبی کے نواسے کو پانی دے دے۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان تیرے اس اثار کی قدر کریں گے، اور میرے نانا پاک کی امت قیامت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتی رہے گی۔ عمرو بن سعد، یزید کی حکومت و سلطنت اور ابن زیاد کی عیش و عشرت اور تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند ساعتوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کے سانس کی کیفیت بدل چکی، خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لختے جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا بیٹا اصغر اٹھو، اور حق و صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر اتمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمرو بن سعد کو دکھاؤ، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خداوندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا؟ وہ انسانیت کے تمام سنہری اصولوں کو چھوڑ کر وحشت و بربریت کے گڑھے میں گر چکے تھے، اور ان کے سینوں میں دل نہیں تھے، پتھر تھے، پتھر بھی نہیں، پتھر کی چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، اور پھر عمرو بن سعد نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا حسین، تیرے دادا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر اینڑیاں رگڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین، اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمرو بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا اور فرمایا عمرو بن سعد، اگر چاہوں تو اس ریگستان سے پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اور میں بھی اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پر نالے بہہ سکتے ہیں، مگر آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا۔ عمرو بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین، یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم ارمل کا تیر کربلا کے ننھے علی اصغر کے حلق سے پار ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس
پیکر تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ نے خون کا چلو بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی، حسین خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون پر نہ اچھالنا ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ اور پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا ورنہ قیامت تک زمین سے سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کے خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میں حسین رضی اللہ عنہ کی امامت پر اعتراض کرنے والوں، ذرا دیکھو اور غور سے دیکھو، ظاہری سے نہیں چشم باطن سے دیکھو کہ یہ کس کا لخت جگر تھا جو قربان ہو گیا، یہ کس خاندان کا چشم و چراغ تھا جو بجھ گیا، یہ کس باغ کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا، یہ کس چمن کا غنچہ تھا جو بن کھلے مرجھا گیا، یہ کس کی جھولی میں تڑپا، اس نے کس کی گود میں دم توڑا اور اس نے کس کے دامن کو اپنے خون سے سرخ کیا، اسے کس جرم کی سزا ملی، اس کا قصور کیا تھا، ابھی کسی کی بغاوت و اطاعت کو جانتا ہی نہ تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس ننھے بچے کو 3 دن تک پیاسا رکھنے کے ساتھ باپ کی جھولی میں تیر مار کر حلال کر دینا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ جھگڑا بغاوت کا نہیں تھا بلکہ بنی امیہ کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا تھا، اور وہ کسی ہیلے بہانے سے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتا نہ دیکھوں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیل علیہ السلام کو یہ انعام کہ اے میرے پیارے خلیل، اس سے پہلے تم صرف نبی ہی تھے لیکن آج کے بعد تم نسل انسانی کے امام بھی ہو۔ تو وہ ایک مقدس انسان جو اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو وہ نسل انسانی کا امام بن جائے، مگر اس پیکر و صبر و شکر اور مجسمہ تسلیم و رضا کی امامت پر شک کرتے ہو، جس نے میدان کربلا کے حق و باطل کے مارکے میں اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کنبہ ذبح کروایا، جس نے اون و محمد کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، جس نے قاسم و عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے، جبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، جس نے اپنے معصوم اصغر کو اپنی جھولی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ بی بی شہربانو اور سیدہ زینب خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کے اس سوال پر عمرو بن سعد کیا جواب دیتا ہے۔ امید میں تھے کہ عمرو بن سعد یا اس کے 20,000 لشکر میں سے ضرور کسی کے دل میں معصوم اصغر کی بے کسی پر رحم آ جائے گا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہنستے ہوئے خیمے میں واپس آئیں گے، مگر ان پاک دامن بیویوں کی یہ امید بھی فوراً ہی ٹوٹ گئی، جبکہ نور نگاہ علی نے اصغر کی لاش بی بی شہربانو کی گود میں رکھ دی اور بہن زینب کو فرمایا کہ لو تمہارا اصغر بھی آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ شہربانو چلا اٹھیں، ہائے کیا ہو گیا میرے لال کو۔ سیدہ زینب چکر کھا کر گر پڑیں۔ شہربانو اپنے بچے کی لاش سے لپٹ گئیں اور کہا، ہائے میری عمر بھر کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹ گئی، ہائے میری گود خالی ہو گئی، مجھے علم نہیں تھا ورنہ میں نہ بھیجتی، یا اللہ اب میں بے اولاد ہو گئی۔ بیٹا اصغر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ خالی جھولا کون جھلائے گا؟ ہائے بیٹا اس جھولے میں اب کس کو سلاؤں گی اور یہ جھولا کس کو جھلاؤں گی؟ اچھا بیٹا جاؤ میری گود کو چھوڑ کر دادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں جاؤ، حسین کے دامن سے نکل کر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ہوش آیا تو لاش کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میرے پیارے اصغر میں تمہیں
भतीजा नहीं अपना बेटा समझती थी और नो मोहम्मद से बढ़कर तुमसे प्यार किया करती थी। हाय अफसोस कि तुम भूखे प्यासे इस दुनिया से गए। तुम्हारी बहन सोगरा ने मुझसे पूछा कि असगर कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी, और फिर दोनों ने असगर की लाश को इमाम पाक के हवाले कर दिया। राकिब दोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी की नन्ही सी लाश को अपने हाथों में उठाया, आलूद दामन में लपेटकर दफन करने के लिए ले चले। खेमों में एक क़यामत बर्पा हो गई। फातिमा के लाल ने छोटी सी कब्र खोदी और अपने लाल को दफन कर दिया। नन्ही सी कब्र खोद कर असगर को गाड़ कर हुसैन उठ खड़े हुए, दामन को झाड़कर और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। आंखों से आंसू टपक रहे थे। अर्ज़ की, या मौला, तूने सबकी कुर्बानी कबूल की, अब मेरे इस नन्हे अली असगर की भी कुर्बानी को कबूल फरमा। इस तरीके से नन्हे अली असगर ने भी मैदान करबला में अपनी जान दे दी और हुसैनियत होने का हक अदा कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।